نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے اسوہ حسنہ کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کامل، عالمگیر اور لازوال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور لافانی نقش حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور تمام طبقات انسانی نیز ہر ماحول، ہر زمانہ، ہر پیشہ اور ہر مشغلہ، غرض ہر قسم کے حالات اور ہر سطح و معیار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و جامع رہنمائی اور اسوہ حسنہ کی نہایت مؤثر و بلیغ انداز میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے کہ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر کو دیکھو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کا قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کے درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر تم واعظ و ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور اپنے مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر اور فدق کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہی کی سیرت پڑھو، اگر تم عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کے نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب سب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کچھ بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی تمہاری سیرت کی درستگی و اصلاح کے لیے سامان اور تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمادم مل سکتا ہے۔ اسی لیے طبقات انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، خدا کے خاص پیغمبر محمد مصطفیٰ تم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔